السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک استغفار ایسا بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا ہے؟ کیا آپ استغفار کی فضیلت جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار کرنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی مقصد میں کامیاب فرمائیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی، مشکلات حل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج ہم سید الاستغفار کی فضیلت اور سید الاستغفار کو کس وقت پڑھنا چاہیے اور اس کے فوائد کیا ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے، آپ کے حالات بدل دے۔ لیکن سب سے افضل استغفار وہ سید الاستغفار ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام استغفاروں کا سردار قرار دیا ہے، اور وہ استغفار جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ استغفار کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو شام کے وقت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو سید الاستغفار کی اتنی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس نے صبح کے وقت سید الاستغفار کو صدق کے دل کے ساتھ پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جس نے شام کو پڑھا صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ سید الاستغفار ہے جسے تمام استغفاروں کا سردار کہتے ہیں۔ اور سید الاستغفار کے کلمات کیا ہیں، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ کلمات آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے ہوں گے، اور اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو یاد کر لیں۔ تو اس استغفار کو آپ ضرور پڑھا کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفر اللہ واتوب الیہ اسے پڑھا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اس استغفار کو، سید الاستغفار کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر رات میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سید الاستغفار کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر سارا دن آپ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ اسے کثرت سے پڑھتے رہیں، تو اس کے بہت زیادہ فوائد اور برکات آپ کو نظر آئیں گی، آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ تو استغفار کرتے ہوئے سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ استغفار کریں، استغفار پڑھیں، دل میں ندامت ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے دل پر دھیان دے کر، توجہ دے کر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، اور گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے کہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا، جو گناہ کیے اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگے۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت جلد اس کے اثرات اور فوائد نظر آئیں گے۔ تو استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں، قرآن و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی برکات اور فوائد بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا ایمان ہے اور یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہوتا، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہر قسم کی غلطیوں سے نبی پاک ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے گناہ نہیں تھے، اس کے علاوہ اور گناہوں کے علاوہ اور بہت سارے فوائد ہیں، تو اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دل کے اوپر بھی حجاب آ جاتا ہے، غبار آ جاتا ہے، جب میں استغفار پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حجاب کو، اس غبار کو میرے دل سے ہٹا دیتا ہے، اور میری طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے
زیادہ سے زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، برکات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فوائد کو بیان فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور بارشیں برساتا ہے، اسے مال و اولاد دیتا ہے، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں جاری فرماتا ہے، پانی کا انتظام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باغوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، کھیتی باڑی اور کھیتیاں اگنے لگیں گی، اللہ تعالیٰ باغات پیدا فرما دے گا۔ تو یہ تمام فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ نوح کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، کہا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ قریب میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے سورۃ نوح کے اندر نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فوائد کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، مال و اولاد دے گا، خوشحالی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ تو ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اس لیے میں نے سب کو استغفار بتایا ہے۔ اس لیے استغفار کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون آئے، ہمارے رزق میں برکت آئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائے، اب کوئی جاب کے لیے اپلائی کرنے جا رہا ہے تو جاب مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رکاوٹیں دور فرما دے، امتحانات میں انٹرویو میں کامیابی مل جائے، دنیا آخرت میں کامیابی ملے، تو اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ استغفار سے آپ کی زندگی بدلے گی۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔